DJ. زمانے میں کم تھے، تمہارے پاس دولت نہ تھی، تمہارے پاس مال نہ تھا، تمہارے پاس شہرت نہ تھی، تمہارے پاس کوئی زیادہ جاہ و جلال نہ تھا، مگر حال یہ تھا کہ تمہارا ایمان سلامت تھا، تم سچے عاشق رسول تھے، تم قرآن پڑھنے والے تھے، تم دین پر عمل کرنے والے تھے، مصطفیٰ کو ماننے والے تھے، ماں کی عزت کرنے والے تھے۔ جب تم اپنے گھروں سے ماں کی دعائیں لے کے نکلتے تھے، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرماتا تھا، تم جس میدان میں جاتے تھے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دیتا تھا۔ جلوس محمدی کا موقع ہے، آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی نے جو عید میلاد النبی کا موقع ہے، میرے نبی نے ماں کو عزت دی ہے، والد کو عزت دی ہے، بیٹی کو عزت دی ہے۔ پردہ دیں اپنی جوان بیٹی کو، پردہ دیں اپنی ماں کو، حجاب دیں اپنی بیٹی کو۔ آج حال یہ ہے، ہزاروں خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں، دور یہ ہے فلاں کی بیٹی وہاں چلی گئی، فلاں کی بیٹی وہاں چلی گئی، فلاں کی بیٹی نے شادی کر لی، فلاں کی بیٹی نے نکاح کر لیا۔ ہر دن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبریں ہمارے اور آپ کے پاس پہنچتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری تساہلی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری سستی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری غفلت ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اس کے برتھ ڈے کے نام پر 20,000 کا فون لا کے دیا، کاش کہ ہم اس کے ہاتھ میں قرآن لا کے دیتے، کاش کہ ہم رسول کی سیرت لا کے دیتے، کاش کہ ہم خاتون جنت کی سیرت لا کے دیتے، تو ہماری بیٹی شادی کے نام پر بیوٹی پارلر پر میک اپ کرانے کے لیے کبھی ہم سے حجت اور بحث نہ کرتی۔ آج دور یہی ہے، ہماری بیٹی شادی کے موقع پر باپ چاہے رکشا چلانے والا ہو، باپ چاہے پلے داری کرنے والا ہو، مگر ہماری 22 سال کی جوان بیٹی کا دور یہ ہے کہ وہ شادی کے موقع پر چاہتی ہے کہ بیوٹی پارلر میں میرا بھی میک اپ ہو۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ذرا غور تو کرو، کیا مسلمانوں کا یہی دور ہے؟ کیا دنیا کے اس پاؤڈر لگانے سے ہمارے چہرے پر نور آ جائے گا؟ کیا تھوڑی دیر میک اپ کرنے سے ہمارے چہرے پر نور آ جائے گا؟ تمہیں راز کا اندازہ نہیں، خاتون جنت کے نور کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاتون جنت کے نور کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا گیا جو خاتون جنت کے گھر جاتی تھی، ان سے کہا گیا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کی شہزادی کے نور کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان عورتوں نے کہا ہم اگر آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں تو اس نئی روشنی چاند میں نہیں ہے جتنی روشنی مصطفیٰ کی بیٹی کے چہرے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ روشنی جانتے ہو، وہ پردے کی روشنی ہے، وہ حیا کی روشنی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی روشنی ہے، وہ تہجد کی نماز کی روشنی ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو یہ عورت چاہتی ہے کہ اس کے چہرے کو اللہ روشن کر دے، جو ہماری بہن یہ چاہتی ہے اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے، دنیا کی کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھ لے۔ جو عورت تہجد کی نماز پڑھتی ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ بہترین عمل اور کون سا ہوگا؟ عبادت کی عبادت ہے، اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، آج قوم مسلم کا حال یہ ہے۔ اسلام نے یہ نہ کہا بیٹیوں کو عزت نہ دو، اسلام نے یہ نہ کہا بیٹیوں کو مقام نہ دو، اسلام نے یہ نہ کہا بیٹیوں کی خواہش کو پورا نہ کرو، لیکن یہ دیکھو تمہاری بیٹی کی خواہش قرآن کے مقابلے میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دین کے مقابلے میں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس پر غور کرو۔ تمہاری بیٹی کی خواہش، تمہاری بیٹی جو گھر میں رہنے والی ہے، کھانا بنانے والی ہے، تمہاری بیٹی گھر کی صفائی کرنے والی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری گھر میں رہنے والی بیٹی کو 20, 25, 30,000 کے فون کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی کون سی ایسی فیکٹری چل رہی ہے کہ 20-50 ہزار کے فون کی ضرورت ہے؟ کون سا اتنا بڑا کاروبار آج ہماری بیٹی کا ہے کہ جس کو 50,000 کے فون کی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ آج یہ ہمارے ہاتھوں میں جو فون ہے یقیناً موجودہ دور کے اعتبار سے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، مگر آج ہمارے گھر میں اس کا استعمال رحمت کے طور پہ نہیں زحمت کے طور پہ ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارا مزاج یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پالنے میں جھولنے والے جن کا دور یہ ہے کہ جب وہ رونے لگ جاتے ہیں تو ہماری ماں اور بہنوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی گانا لگا کے ان کے کان پر رکھ دیتی ہیں تاکہ کام آسانی سے ہو جائے، وہ بچہ گانا سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو پروان چڑھا ہو گانا سن سن کے، جو جوان ہوا ہو گانا سن سن کے، مجھے بتاؤ 22 سال کی جوان عمر میں تم چاہو جا کے تہجد کی نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ تو تربیت کا انداز ہے، یہ تو تربیت کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے زمانے کا انداز دیکھو، غوث اعظم کے زمانے کی مائیں دیکھو،
جن کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی تھی تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی، جب بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تھی، جب بیٹے کو لوریاں دے دے کے سناتی تھی تو ان کی گھٹی میں مصطفیٰ کی محبت پلاتی تھی اور ان کے سامنے کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس دور کی ماؤں کا حال تھا، حضور کی آمد کے نغمے سناتی تھی اپنے بیٹوں کو، وہ یہ چاہتی تھی جب یہ بالغ ہو، جب یہ سمجھدار ہو، جب باشعور ہو، جب تمیزدار ہو، جب تہذیب یافتہ ہو، جب سب کو پہچاننے لگے تو سب سے پہلے یہ مصطفیٰ کو پہچانے، سب سے پہلے حضور کے صحابہ کو پہچانے، سب سے پہلے اسلام کو پہچانے، سب سے پہلے قرآن کو پہچانے، سب سے پہلے دین کو پہچانے، اس لیے کہ یہ دنیا کو پہچانے گا تو کبھی ماں کی قدم نہ چومے گا، یا اگر یہ دنیا کو پہچانے گا تو باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ کبھی نہ مانے گا، لیکن ہاں اگر یہ مسجد کا نمازی بن جائے گا تو اس بات کو محسوس کرے گا دیکھیں میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ مسجدوں کے قریب ہو جائے گا تو اسے علماء کے ذریعے یہ پتہ چلے گا باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ دونوں راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ دونوں ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ہم بدلتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، پریشان ہیں، پریشانی ہماری زندگی میں یہاں تک پڑ گئی ہے کہ لوگ نشے کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آ رہی۔